بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیوں، دوستوں، بچوں، بچیوں، آج میرا موضوع ہے دل کے بائی پاس سے بچنا۔ دل کا جو بائی پاس ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بائی پاس کو بائی پاس کیسے کرنا ہے، یعنی بائی پاس سے بچنے کے لیے بائی پاس ہو کر دیسی دوائیوں سے، ہربل میڈیسن سے مدد لے کر بائی پاس ہو کر گزرنا ہے۔ ہم نے بائی پاس سے بائی پاس ہونا ہے۔ چلو، میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ آج ہی بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بائی پاس کا مشورہ دیا گیا ہے کسی پیشنٹ کو، تو ہو جاتا ہے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، دل کی کورونری آرٹریز جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، دل کے والز بند ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان شریانوں کی بلاکیج ہو سکتی ہے۔ بلاکیج کی وجہ سے اور شریانوں کی تنگی کی وجہ سے، شریانوں کے تصلب کی وجہ سے اگر دل کو خون پورا نہ مل رہا ہو، سانس کی تنگی ہو رہی ہو، بار بار دل کا اٹیک، ایک قسم کا اٹیک ہی ہوتا ہے، اگر درد ہو رہی ہو، سانس تنگ ہو رہا ہو، سانس بند ہو رہا ہو، چلا نہ جا رہا ہو، 2 قدم بھی چلنے سے سانس پھول رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ جب دل کی شرائین جو ہیں، کورونری آرٹریز جو ہیں، جب وہاں سے دل کو بذات خود خون کی سپلائی پوری نہیں ملے گی، اور جب خون کی سپلائی نہیں ملے گی، دل کو غذا نہیں ملے گی، دل کو آکسیجن نہیں ملے گی، تو پھر دل کیسے کام کرے گا؟ دل کی تو پھر بس ہونی ہے اور پریشانی بڑھنی ہے دل کے لیے، تو وہ پھر سمٹمز آ جاتی ہیں ہمارے پورے جسم پہ۔ تو پھر ہم چیک اپ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ شرائین قلب، کورونری آرٹریز 1 یا 2 سکڑ گئی ہیں یا 3 بھی سکڑ گئی ہیں۔ اب ان میں سے جو خون کا گزر ہوتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، آکسیجن پوری نہیں ملتی، پھر سانس کی تنگی ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، سانس چڑھتا ہے، سانس بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں گھٹن ہوتی ہے، مریض کو جو ہے چلنا پھرنا 2 بار ہو جاتا ہے، کام کاج مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت ساری علامات آتی ہیں، دل میں درد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت سلو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی وقت تیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو آکسیجن جب نہیں ملے گی تو یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جب ای سی جی کروائی جاتی ہے، اس کے بعد ایکو کروائی جاتی ہے یا اینجیوگرافی کروائی جاتی ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ دل کی شرائین بند ہو گئی ہیں، سکڑ گئی ہیں، ان میں تصلب آ گیا ہے، بلاکیج آ گئی ہے، تو اب جی آپ بائی پاس کروائیں۔ تو میرے بھائیوں، بائی پاس بذات خود ایک بہت بڑا رسک ہے، اور اگر آپ اس رسک سے نکل بھی گئے ہیں، بائی پاس میں بہت سے پیسے 5-6 لاکھ روپیہ لگا کر آپ اس رسک سے نکل گئے ہیں، بائی پاس کامیاب بھی ہو گیا ہے، تو پھر ساری زندگی دوائیاں بھی کھانی ہے، اور پھر وہ بائی پاس کے بعد کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں ہو سکتی۔ بائی پاس کے بعد پھر آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ بالکل آرام والا ہی ہوگا، چارپائی والا ہوگا، ہاں جی، ہلکا پھلکا آپ کو چل پھر سکتے ہیں، لیکن ہارڈ کام کوئی نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں نہ جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے چیزیں، جو شرائین ہیں، جو شریانے ہیں، ان میں بلاکیج آ گئی ہے یا تنگی آ گئی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی وجہ کو، اس کی کاز کو، جس وجہ سے تنگی آ گئی ہے، اس کاز کو دور کر دیں، اور جب کاز دور ہو جائے گی، وجہ دور ہو جائے گی، بنیاد اس کی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ ریورس بھی ہو جائے گی، مرض ریورس ہو جائے گا، شریانیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ چلو، یہ کام ایک دن میں تو نہیں ہوگا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پہلے وہ جو بیماری بڑھ رہی ہے وہ روک جائے گی، پھر آپ کی سٹیپ بائی سٹیپ یہ ریورس ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ جن لوگوں کو یہ مشورہ مل گیا ہے وہ علاج کر لیں، یہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور جو لوگ میرے جیسے، آپ جیسے بچنا چاہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، ان کو بائی پاس نہ ہو،
تو وہ یہ نسخہ کبھی کبھار یا روز میں ایک دفعہ استعمال کر لیا کرے روزانہ. اور جن کو ہو گیا ہے یہ مسئلہ، جن کو مشورہ مل گیا ہے بائی پاس کا، تو وہ اس کو باقاعدگی سے دن میں 3 دفعہ کھا لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بائی پاس سے بچ جائیں گے. اور بائی پاس کے بعد والی جو لائف بری گزرنی ہے، اس بری لائف سے کم از کم آپ کی لائف اچھی گزرے گی، کام کاج بھی کریں گے اور تقریباً صحت والی زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو کرنا کیا کام بھائی، پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم سب لوگ اگر بائی پاس سے بچنا چاہتے ہیں، دل کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے کھانے پینے سے یہ جو کوکنگ آئل ہے یا گھی ہے نا، اس کا استعمال ہم بہت کم کر دیں. میں تو کہتا ہوں 0 ہی کر دیں یار. گھی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، یہ جو ڈالڈا گھی ہے نا، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. کوکنگ آئل کو اب بھی اپنی زبان پہ رکھ کے ٹیسٹ کریں، کتنا برا ٹیسٹ ہے اس کا، کیا آنے کو دل کرتا ہے. تو یہ کوکنگ آئل اور یہ ڈالڈا گھی جو ہے اب تو مہنگا بھی بہت ہو گیا ہے، اب تو بند کر دو یار، کوئی فائدہ نہیں اس کا. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی وسائل ہیں کسی کے پاس، تو وہ دیسی گھی ہنڈیا میں ڈالو، کھاؤ اس کو، اس میں کھانا پکاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ ڈالڈا اور کوکنگ آئل کو تقریباً بند کر دو. اگر بالکل مجبوری ہے، کوئی خاتون خانہ جو ہے وہ کہتی ہے اس کے بغیر ہنڈیا پکتی نہیں، تو چلو 1-2 چمچ ڈال دیا کرو. اور وہ بھی ڈالڈا گھی کی بجائے یا کوکنگ آئل کی بجائے کینولا آئل آپ خود نکلوا لیں، یا سرسوں کا تیل ہی آپ خود نکلوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے وہ یوز کر لیں، تو ان سے بہتر ہے. وہ کم از کم شریانوں کو بند نہیں کرتا، وہ بلاکیج نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں نا زیادہ آج کل یہ شرائین کو تنگ کرتی ہیں، سکیڑ پیدا کرتی ہیں. جتنی پریشانی بڑھتی جائے گی، جتنی ہم پریشانی لیں گے، ٹینشن لیں گے، جتنی ہم ٹینشن لیں گے اتنی پریشانی لیں گے، اتنی شرائین میں سکیڑ آئے گا، تسلب آئے گا، سختی آئے گی. تو اس سے بھی یار بچیں. اور ٹینشن سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ تو اللہ سے لو لگانا، یا نماز پڑھیں 5 ٹائم، اس کے علاوہ کوئی تسبیح کر لیں. ٹینشنیں تو آتی ہیں، ہر وقت ٹینشنیں ہی ہیں باہر اندر، لیکن ان سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ بھی کر لیں، کوئی استغفار کر لیں، چلو کام تو ہو جائیں گی. تو آپ نسخے کی طرف آتے ہیں. آپ سوچیں گے حکیم صاحب تو مولوی بن گئے ہیں. بھائی میں مولوی نہیں ہوں، لیکن میں آپ جیسا ایک سادہ سا مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں یار چلو میرے بھائی اور ہم سب ٹینشنوں سے بچ کے بیماریوں سے بچ جائیں، اس لیے عرض کیا. ادروائز میں مولوی نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، ٹھیک ہے. تو میں تو حکیم بھی نہیں ہوں، میں تو ابھی طالب علم ہوں، طب کا طالب علم ہوں. تو اس ناطے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بائی پاس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بنانا ہے جس کے 4 جز ہیں. اور وہ بہت ہی میرا خیال شاید آپ کے کچن میں بھی ہوں، نہیں تو آپ انصار کی دکان پہ چلے جائیں. پہلی چیز آپ نے لینی ہے سفید مرچ. یہ بالکل اس کی شکل کالی مرچ جیسی ہوتی ہے، لیکن رنگ اس کا آف وائٹ ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے لینی ہے کالی مرچ. سفید مرچ آپ نے 100 گرام لینی ہے، کالی مرچ بھی 100 گرام لے لینی ہے. اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے دار چینی سمجھتے ہیں سارے انڈیا میں استعمال کرتے ہیں مسالوں میں، وہ بھی 100 گرام لینی ہے. یعنی کہ دار چینی 100 گرام، سفید مرچ 100 گرام، کالی مرچ 100 گرام. تو یہ تینوں چیزیں بن گئی 300 گرام. ایک 100 گرام لیں گے تو 300 گرام. تو اب آپ نے شہد خالص لینا ہے 600 گرام. یہ تینوں چیزیں 100 گرام، وہ بن گئی 300 گرام. ان کو پیس لینا ہے، تینوں چیزوں کو پیس کر پاؤڈر کر لینا، اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا ہے. وہ پاؤڈر بن گیا آپ کے پاس 300 گرام. اب آپ نے اچھا خالص شہد لینا ہے، جو کہ شہد ہو، وہ قوام نہ ہو چینی کا، گلوکوز کا، وہ شہد نہیں ہوتا. اور وہ جو شہد ہوتا ہے نا، یہ مکھیاں پالی ہوئی ہیں ان کے پاس گڑ اور چینی پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی شہد نہیں ہوتا. شہد وہی ہوتا ہے جو جنگلات میں مکھیاں پھولوں کے نیکٹیز سے وہ گلوکوز چوس کر لاتی ہیں اور وہ پروسیس کرتی ہیں. اس شہد میں شفا اللہ نے کہی ہے. یہ جو
ह्यूमन मेड शहद है ना, ये शहद नहीं होता। वो जो अल्लाह ने मक्खियाँ पैदा की हैं, वो जो नेचुरल तरीके से जंगलात में दरख्तों पे अपना छत्ता बना के फूलों से रस चूस चूस कर लाते हैं, वो शहद होता है। वो आपको कहीं से मिलता है तो भाई वो लेना। अब मुझे ये ना पूछना कि कहाँ से मिलता है, भाई मैं नहीं कह सकता कहाँ से मिलता है। बस आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और अपनी रिसर्च से वो खालिश शहद ढूंढ लें। अगर दिल के बाईपास से बचना है तो फिर खालिश शहद आपको ढूंढना पड़ेगा। खालिश शहद 600 ग्राम और वो तीनों चीज़ों का पाउडर 300 ग्राम। अब इन पाउडर को और शहद को किसी स्टील के बर्तन में, साफ सुथरे ड्राई खुश्क बर्तन में डाल लें, या चीनी के बर्तन में डाल लें, या शीशे के बर्तन में डाल लें। तीनों को आप कर लें मिक्स कर खुश्क और साफ सुथरे चीनी के जार में डाल कर रख लें। अब आपने जिन लोगों को खुदा न खास्ता बाईपास का मशवरा दे दिया गया कि आपका बाईपास होगा, तो वो क्या करें, वो चाय वाला 1 चम्मच इस पेस्ट का, इस माजून का जो आपने बनाई है, चाय वाला चम्मच 1 चम्मच सुबह ले लें, साथ नीम गर्म पानी पी लें। और 1 चम्मच दोपहर को खा लें, साथ नीम गर्म पानी पी लें। इसी तरह रात को पी लें, खा लें, साथ नीम गर्म पानी पी लें। अगर नीम गर्म पानी नहीं पीना, चाय पीनी है तो पी लें भाई, चाय पीनी है, उसमें पत्ती हल्की डालें, उसमें पुदीना डालें, उस चाय में आप अदरक का छोटा सा पीस डालें, और मीठे के लिए आप उसमें गुड़ डालें। तो इस तरह की चाय भी आप पी सकते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा। बाकी चिकनाइयाँ सारी बंद कर दें, दूध पीना बंद कर दें, खुली फ़ज़ा में सांस लें। तो ये जो पेस्ट है आपने शुरू कर दिया है, साथ आपने परहेज़ शुरू कर दिया चिकनाइयों से, मिठाइयों से, बाहर वाले खानों से, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस पेस्ट को जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर और बना लें। जिन लोगों को दिल के बाईपास का मशवरा दिया गया है, वो इसको 3 माह इस्तेमाल करें, लगातार 3 माह 90 दिन। और जो आप और हम जैसे आम लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि बच जाएं, बाईपास का कोई मशवरा ना मिले, दिल का कोई मसला ना हो, तो फिर हमें चाहिए कि यही पेस्ट जो हमने माजून बनाया है, ये 1 चाय वाला चम्मच रोज़ाना दिन में किसी वक्त खा लिया करें बस। तो इससे हमें ताकत भी मिलेगी, हमें हमारे पट्ठों को भी ताकत मिलेगी, दिल को भी ताकत मिलेगी, और हम दिल के अमराज से बच भी जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग कर लें। और अगर आपके कुर्बो जवार में कोई दोस्त को, रिश्तेदार को कोई ऐसा मसला है तो उसको भी बता दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको पसंद है तो लाइक भी कर दें। अगर इस मेरे बताए हुए नुस्खे से किसी को फ़ायदा हो जाए, जो कि यकीनन अल्लाह करेगा, तो फिर मेरे लिए भी दुआ करना और अपने लिए भी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।